بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم خود حق ہیں، کہ پھر مت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں، ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ کربلا میں اصحاب امام حسین مسابقہ کر رہے تھے، سبقت لینا چاہتے تھے ایک دوسرے پر کہ پہلے میں چلا جاؤں، پہلے میں چلا جاؤں۔ جی بار بار حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی آ کر کہتے تھے مولا مجھے جانے دیجئے، اور حضرت فرماتے تھے تم اپنی ماں کا سہارا ہو، ابھی تو تمہاری زوجہ کے ہاتھوں سے رنگ حنا بھی نہیں گیا، کچھ دن پہلے ہی تو تمہاری شادی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے یہ دونوں آپ کی پشت پر کھڑی ہیں، یہی مجھ سے کہتی ہیں کہ خیمے میں نہ آنا، کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر شہید ہو جائیں۔ میرے مولا نے مادر وہب کلبی سے پوچھا، کہا مولا کل قیامت میں اگر فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا اے مادر وہب میرا بچہ مارا گیا، تیرا بچہ بچ گیا، میں سیدہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ مولا میرے بیٹے کو جانے دیجئے۔ زوجہ وہب سے پوچھا تم کیا چاہتی ہو؟ کہ مولا میں چاہتی ہوں یہ جلدی جا کر اپنی جان کی قربانی دیں، مگر بس دو باتیں میں آپ کے سامنے ان سے کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ آپ کے سامنے وعدہ کریں میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ امام نے فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، تم دونوں جنت میں ساتھ رہو گے، یہ تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عزادارو بعض مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ کربلا میں روز عاشور 2 عورتیں شہید ہوئی ہیں امام حسین کے قبیلے سے، خاندان سے، اور بعض نے لکھا ہے 1 عورت روز عاشور شہید ہوئی ہے۔ جب وہب کلبی کا سر کاٹنے لگا نا قاتل، جب وہب کلبی کا سر کاٹنے لگا تو اس عورت نے اس کا خنجر پکڑا، تو برابر میں کھڑے ہوئے ایک اور ظالم نے اس بی بی کے سر پہ گرز مارا، برابر میں گرتی ہوئی بولی حسین نے وعدہ پورا کر دیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہ ایک تو یہ آپ کے سامنے وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، دوسرا کہنے لگیں کہ ان سے کہیے کہ جب ان کی شہادت ہو جائے تو مجھے اجازت ہو میں زینب کی خدمت میں چلی جاؤں۔ امام نے فرمایا تم زینب کی خدمت میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی مولا میں نے سنا ہے جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، میں جب زینب کبریٰ کے خیمے میں چلی جاؤں گی تو ان کے ساتھ میرا پردہ بھی بچ جائے گا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا، اے زوجہ وہب اگر تم عصر عاشور ہوتی تو دیکھتی کہ زینب کے سر سے چادر اتر رہی ہے اور نبی زادیاں واہ حجابہ کے نوحے بلند کر رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مرحوم مغفور کی اولاد کو پرسہ دوں یہ جملہ کہہ کر کہ آپ کے والد کے جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے؟ میں تو جس سے سن رہا تھا سب یہ چاہ رہے تھے کہ جنازے میں شریک ہوں۔ آج مجلس کے اندر جی غیر معمولی مجمع ہے، ان کی تجلیل و قدردانی کرنے کے لیے، ان کے اصال ثواب کی مجلس میں سلام ہو امام زین العابدین پر۔ جب آئے ہیں نا بابا کے لاشے پر تو امام سے بابا کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا، 10 گھوڑے دوڑے تھے حسین پر۔ عزادارو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، پہچانا نہیں گیا حسین کا لاشا۔ جب جناب زینب نے دیکھا نا کہ زین العابدین کا حال غیر ہے تو میری بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا، آگے بڑھ کے پھوپھی کو سہارا دیا۔ پھوپھی اماں فرمانے لگی پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور دیکھیے بابا کا لاشا کیسا ہے، اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب پہنچی نا بھائی کے لاشے پر
बराबर की बहन ज़ैनब से लाशा पहचाना नहीं गया। लाशे के गिर चक्कर काटने लगी, कभी पायथी आ जाती हैं, कभी कटे हुए गले की तरफ आ जाती हैं। इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा क्या देख रही हैं? सुनेंगे। इमाम ने पूछा, फूफी अम्मा क्या देख रही हैं? फरमाने लगी, सालिम जगह ढूंढ रही हूं जहां बोसा दे सकूं। मगर हुसैन के बदन पर ज़ैनब को सालिम जगह नजर न आई तो कटी हुई गर्दन का बोसा लिया, मदीने रुक करके कहा, सल्ला अलैका मलिक अस्समा या रसूल अल्लाह, फरिश्ते आप पर सलाम भेजते हैं नाना। हाजा हुसैन, ये है आपका हुसैन जिसे खाक और खून में गलतान कर दिया। बहुत रो लिए, गिरिया हो गया। बस एक रिवायत तो सुन लीजिए। उसके बाद मेरी बीबी अपने भाई के पामाल बदन के बराबर में बैठ गई और बैठ कर रोने लगी। इमाम ने हौसला देते हुए, पुरसा देते हुए फरमाया, आप आलिम गैर मुअल्लमा हैं, फूफी अम्मा हौसला कीजिए। फरमान लगी, ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है, देख रहे हो करबला की धूप मेरे भाई के बदन पर आ रही है। मेरे सर पे चादर नहीं है, मेरे भाई के बदन पे कपड़ा नहीं है। मैं कमसिन थी, अल्लामा मलबूबी ने इस वाक़े को लिखा है, मैं कमसिन थी, सहने खाना में सो रही थी। कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा पूरे सहन में धूप है मगर मेरे ऊपर साया है। तो मुझे ताज्जुब हुआ, ये साया कैसा है। मैंने जब पहलू बदल के देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े खड़ा था कि कहीं मेरी बहन पे धूप ना आ जाए। अब बताओ ज़ैनब कहां जाए? ज़ैनब का भाई धूप में, मेरा मां जाया करबला की गर्भ ने। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।